بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ کا ہی ہوگا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے۔ قرآن مجید میں اس آگ کو کہیں نار الکبریٰ، کہیں نار اللہ الموقدہ، کہیں نار تلظیٰ اور کہیں نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ کہا گیا ہے۔ اگر انسان کو محض جلا ڈالنا مطلوب ہو تو اس کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی ہے، جس میں انسان چند لمحوں کے اندر اندر جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ تو کافروں اور مشرکوں کو مستقل عذاب دینے کے لیے بھڑکائی گئی ہے۔ لہٰذا دنیا کی آگ سے کئی درجہ زیادہ گرم ہونے کے باوجود یہ آگ جہنمیوں کا قصہ تمام نہیں کرے گی، بلکہ انہیں مسلسل عذاب اور عقاب میں مبتلا رکھے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی۔ اور دوسری جگہ ارشاد مبارک ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، اس آگ میں کافر نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک انتہائی بدصورت اور مکروہ شکل کا آدمی دکھایا گیا، جو مسلسل آگ جلا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ دوڑ کر اسے بھڑکا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام نے بتایا، انہ مالک خازن جہنم، اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ گویا داروغہ جہنم آج بھی جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور قیامت تک مسلسل بھڑکاتا رہے گا۔ جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی روشنی میں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے۔ سادہ سا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی آگ کا اگر کم از کم درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا جائے تو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اس شدید گرم آگ سے جہنمیوں کے لباس بنائے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے بستر تیار کیے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے لیے چھتریاں بنائے جائیں گے اور اسی آگ سے ان کے لیے فرش بنائے جائیں گے۔ عذاب علیم کی ایسے بدترین جگہ پر اس انسان کی زندگی کیسی ہوگی جو اپنی ہتھیلی پر چھوٹا سا آولا بھی برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ انسان کی قوت برداشت کا عالم تو یہ ہے کہ جون جولائی کے موسم میں دوپہر 12 بجے کی گرمی اور لو برداشت کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ کمزور، بیمار اور بوڑھے لوگوں کی اموات تک واقع ہونے لگتی ہیں۔ حالانکہ ارشاد نبوی کے مطابق دنیا کی یہ شدید گرمی محض جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے۔ جو انسان جہنم کی بھاپ برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ جہنم کی اسی آگ کو دیکھ کر قیامت کے روز تمام انبیاء کرام اس قدر خوفزدہ ہوں گے کہ ربی سلم ربی سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کے امان طلب کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہی۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح جہنمیوں کو جہنم میں مختلف عذابیں دیے جائیں گے۔ جس طرح جیل کی اصل شناخت و قید بند ہی ہوتی ہیں، لیکن مجرموں کے جرائم کے مطابق جیل میں انہیں بعض دوسرے سزائیں بھی دی جاتی ہیں، اسی طرح جہنم کی اصل شناخت تو آگ ہی ہے، لیکن کافروں اور مشرکوں کی گناہوں کے مطابق انہیں بہت سے دوسرے عذاب بھی دیے جائیں گے۔
کھانے پینے کے معاملے میں انسان کس قدر نازک مزاج واقع ہوا ہے، اس کا اندازہ ہر انسان اپنی ذات سے لگا سکتا ہے۔ جو چیز گلی سڑی ہو یا باسی ہو یا انسان کی مزاج کے مطابق نہ ہو، اسے انسان چھونا تک گوارا نہیں کرتا۔ بعض حضرات کھانے میں نمک مرچ کی معمولی سی کمی بیشی تک گوارا نہیں کرتے۔ لذت دہن کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کا براہ راست انسان کی صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ترقی یافتہ ممالک میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے۔ لذت دہن کی خاطر حضرت انسان نے کیسے کیسے عجیب و غریب ماکولات اور مشروبات تیار کر لیے ہیں، بلا مبالغہ ان ساری اقسام کا شمار بھی ممکن نہیں۔ دنیا میں اس قدر لذت دہن سے شاد کام ہونے والا انسان جب اگلی دنیا میں اپنے اعمال کا امتحان دینے کے لیے اٹھے گا تو سب سے پہلے اسے جس چیز سے واسطہ پڑے گا وہ پیاس کی شدت ہوگی۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض مبارک پر جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں جلوہ فرما ہوں گے، جہاں اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کی پیاس بجھائیں گے۔ کافر اور مشرک بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض کی طرف آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول انہیں دور ہٹائیں گے۔ اہل بدعت بھی پانی پینے کے لیے حوض کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، لیکن انہیں بھی دور کر دیا جائے گا۔ کافر، مشرک اور بدعتی لوگ حشر کا طویل عرصہ پیاس کی شدت میں ہی گزاریں گے اور پھر اسی حالت میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد جب یہ لوگ کھانا طلب کریں گے تو انہیں توہر کا درخت اور کانٹے دار گھاس دیا جائے گا۔ جہنمی بدل نخواستہ ایک ایک لقمہ کر کے حلق میں اتاریں گے، جس سے ان کی بھوک تو نہ مٹے گی، البتہ ان کے عذاب میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یاد رہے، توہر کا درخت اور کانٹے دار گھاس جہنم میں ہی پیدا ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کھانے کم از کم اتنے گرم تو ضرور ہوں گے جتنے گرم جہنم کی آگ ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کھانے آگ کے انگارے ہوں گے جنہیں جہنمی اپنے بھوک مٹانے کے لیے نگلے گا۔ جہنم کا کھانا دراصل جہنم ہی کے عذاب علیم ہی کی ایک بدترین شکل ہوگی۔ کھانے کے بعد جہنمی پانی طلب کریں گے تو داروغے انہیں جہنم کے عقوبت خانے سے نکال کر جہنم کے چشموں پر لے آئیں گے، جہاں کھولتے ہوئے شدید گرم پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ وہ پانی کیسا ہوگا جو جہنم کے دہکتی ہوئی آگ میں بھی باپ بننے کی بجائے مائع حالت میں برقرار رہے گا۔ جہنمی اسے پینے کی کوشش کرے گا تو پہلے گھونٹ کے ساتھ ہی اس کے منہ کا سارا گوشت پوست گل سڑ کر نیچے گر پڑے گا، اور جو حصہ پیٹ میں جائے گا اس سے اس کی ساری آنتیں وغیرہ کٹ کر پیٹ کے راستے قدموں میں آ گریں گی۔ گویا پینا بھی در حقیقت عذاب علیم ہی کی ایک اور شکل ہوگی، اور اس تواضع کے بعد داروغے پھر اسے اس کے عقوبت خانے میں پہنچا دیں گے۔ جہنم کی معقولات اور مشروبات سے تنگ آ کر اہل جہنم اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ کچھ پانی یا کوئی دوسری چیز ہمیں بھی کھانے کے لیے دے دو۔ اہل جنت جواب دیں گے، جنت کے کھانے اور پینے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام کر دیے ہیں۔ علیم و خبیر ذات تو اللہ کی ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی مطالعہ سے جتنی بات سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ کافر کی زندگی کا مرکز اور محور دو ہی چیزیں ہیں۔ دونوں چیزیں ایسے معقولات اور مشروبات کا تقاضا کرتی ہے جس سے ان کی آگ مزید بڑھے، خواہ وہ مشروبات حلال ہو یا حرام، جائز ہو یا ناجائز، پاک ہو یا ناپاک، ظلم سے حاصل ہو یا خیانت سے، لوٹ مار سے حاصل ہو یا چوری ڈاکے سے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کفار کو بعض جگہ جہنم کی وعید کے ساتھ ساتھ خوب کھانے پینے اور مزے کرنے کا طعنہ بھی دیا گیا ہے۔ ذرہم یأکلون ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دو انہیں حلال یا حرام کھائے اور خوب مزے کرے اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھے، عنقریب انہیں انجام معلوم ہو جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، چند دن کھاؤ اور خوب مزے کرو، بے شک تم لوگ مجرم ہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، والذین کفروا ویتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خوب مزے کر رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اچھا خوب کھائیں اور پیئیں،
ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ چنانچہ شکم اور شہوت کا یہ بندہ دنیا میں اچھے سے اچھے کانوں اور عمدہ سے عمدہ پینیوں کے مزے لے کر جب اپنے خالق اور مالک کے حضور پیش ہوگا تو کفر کے بدلے جہنم کی آگ اور لذیذ کانوں کے بدلے میں توہر اور کانٹے دار گھاس، کھولتے پانی، غلیظ اور گندے خون اور پیپ سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ یاد رہے کہ کافروں کے لیے تو ابدی جہنم اور اس کے دوسرے عذاب ہی ہے۔ حلال و حرام میں امتیاز نہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی جہنم اور اس کی ماکولات اور مشروبات کا عذاب کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یتیم کا مال کھانے والے کے لیے تو واضح طور پر قرآن مجید کی یہ آیت موجود ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ نگلتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کے آگ میں ڈالے جائیں گے۔ شراب پینے والوں کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ انہیں جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق زانی مردوں اور زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا غلیظ بدبودار مادہ بھی شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ بس یتیموں اور بیواؤں کے مال غصب کرنے والوں، دوسروں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، قومی خزانے کے دولت لوٹنے والوں، سود و رشوت کی کمائی پر عیش و عشرت کے محل تعمیر کرنے والوں، ایک بار نہیں ہزار بار سوچ کر فیصلہ کرو، کیا جہنم میں پیدا ہونے والا توہر کا درخت اور کانٹے دار گھاس کھا لو گے؟ آگ میں جلے ہوئے انسانی گوشت سے بہنے والے خون اور پیپ کے کانے تناول کر لو گے؟ بدبودار اور غلیظ اور سیاہ پانی کے کھولتے ہوئے جام نوش کر لو گے؟ فہل من مدکر، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟